حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا پوری دنیا ہدایت پر قائم رہی؟ شیطان نے انسانوں کو دوبارہ کیسے گمراہ کیا، اور وہ 5 نام کون سے تھے جنہوں نے تاریخ کا پہلا شرک جنم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ آئے قرآن مجید اور سیر روایت کی روشنی میں اس عظیم تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن ان کا پیغام زندہ تھا۔ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی بات کرتی تھی، شرک کا کوئی تصور نہ تھا، بتوں کا کوئی وجود نہ تھا، اور لوگ توحید پر قائم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون نسلی ادوار تھی، اور سب اسلام توحید پر تھے۔ لیکن شیطان خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہے تو اس کے تمام کوششیں ناکام ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک نئی چال چلی۔ اس زمانے میں چند نہایت نیک اور عبادت گزار لوگ تھے جن کے نام قرآن نے محفوظ کر دی: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ لوگ اپنی نیکی، عبادت اور تقوی کی وجہ سے پوری قوم میں مشہور تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو ان کی بہت یاد آنے لگی۔ اس موقع پر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اگر تم ان نیک لوگوں کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لو تو انہیں دیکھ کر تمہیں عبادت کا شوق آئے گا۔ ابتدا میں کسی نے ان مجسموں کی عبادت نہیں کی، وہ صرف یادگار تھی۔ لیکن چند نسلیں گزرنے کے بعد جب علم کم ہو گیا تو شیطان دوبارہ آیا اور اس نے لوگوں سے کہا، تمہارے آباء و اجداد انہی کے بعد کیا کرتے تھے۔ تو پوری انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ شرک نے جنم لیا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک عظیم رسول کو منتخب فرمایا۔ ان کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کے کندھوں پر ایک عظیم ذمہ داری رکھی گئی۔ وہ ذمہ داری تھی پوری قوم کو دوبارہ توحید کی طرف بلانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا پیغام نہایت واضح تھا، اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اصل عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن قوم نے ان کے بات سننے کے بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سردار نے لوگوں سے کہا، یہ تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہے، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو رد کر دیا اور لوگوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین کی۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دن میں بھی دعوت دیتے، رات میں بھی، لوگوں کے گھروں میں جا کر بھی، اور کھلے میدانوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ خود حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرماتا ہے، میں نے اپنے قوم کو رات دن دعوت دی، مگر میری دعوت نے ان کے بگاڑنے ہی میں اضافہ کیا۔ پھر فرمایا، میں نے انہیں کھلے عام بھی بلایا اور چپ کر بھی سمجھایا، لیکن ہر بار وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اپنے کپڑے چہروں پہ کھینچ لیتے ہیں اور تکبر میں مزید بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، اپنے کپڑوں سے اپنے چہرے ڈھانپ لی، اپنے روش پر اڑ گئے اور سخت تکبر کیا۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ نہیں چھوڑی۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے، نوح اپنے قوم میں 50 کم 1000 سال رہے، یعنی 950 سال تک مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ یہ صرف ایک نبی کی زندگی نہیں، یہ صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی سب سے عظیم مثال تھی۔ لیکن قوم کا غرور بڑھتا ہی گیا اور اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کا کھلا مذاق اڑانے لگی۔ جب ایک قوم نے اپنے نبی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جب سچ بولنے والوں کو کمزور اور غریب کہہ کر ٹھہرا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ آئے جانتے ہیں قوم نوح کی غرور کی وہ داستان جس نے تاریخ کا سب سے بڑا عذاب قریب کر دیا۔
950 سال گزر چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم کے سرداروں کے دل تکبر سے بھر چکی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ہم تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے معاشرے کے کمزور اور معمولی لوگوں کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ دولت، طاقت اور مقام ہی عزت کی علامت ہے، اس لیے وہ ایمان لانے والے غریب لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مانیں تو پہلے ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دو۔ لیکن ایک نبی حق کے لیے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ایمان والوں کو ہرگز اپنے پاس سے نہیں نکالوں گا، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کی ذمہ ہے۔ لیکن قوم نے انکار جاری رکھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، انہیں جھوٹا کہتے اور ہر روز ان کے مخالفت میں مزید آگے بڑھتے۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اگر تم میری نصیحت قبول نہیں کرتے تو یاد رکھو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسرا قوم لے آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ قریب آ رہا تھا، رحمت کے دروازے اب بھی کھلے تھے، لیکن قوم کے دل بند ہو چکے تھے، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسا حکم دینے والا تھا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کشتی بنانا شروع کرو۔ سوچی، ایک ایسی سرزمین جہاں دور دور تک کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، اور وہاں ایک نبی اچانک ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دے۔ لوگوں نے کیا کہا اور اللہ نے کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا؟ 950 سال گزر چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اب اس قوم میں ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ اب تمہارے قوم میں سے وہی ایمان لائے گی جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا ان کے اعمال پر غم نہ کرو۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اب اللہ کے عذاب کا وقت قریب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک حیران کن حکم دیا، اور ہماری نگرانی اور ہمارے وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کے حکم پر عمل شروع کر دیا۔ وہ لکڑیاں جمع کرتے، انہیں تراشتے اور ایک عظیم کشتی کی تعمیر شروع کر دی۔ لیکن قوم کے سردار جب بھی وہاں سے گزرتے زور زور سے ہنستے۔ قرآن فرماتا ہے، جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اے نوح، کیا تم نبی تھے یا اب بڑائے بن گئے ہو؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام نے نہ غصہ کیا نہ جواب میں بدتمیزی کی۔ انہوں نے صرف اتنا فرمایا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ایک دن ہم بھی تم پر ایسے ہنسیں گے جیسے تم آج ہنس رہے ہو۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ کشتی بنتی رہی، لوگ ہنستے رہے اور آسمان خاموش رہا، لیکن یہ خاموشی ایک عظیم طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب آسمان کے دروازے کھولنے والے تھے، زمین کے چشمے پھوٹنے والے تھے، اور پوری دنیا اللہ کے حکم سے پانی میں ڈوبنے والی تھی۔ وہ لمحہ آ پہنچا تھا جس کا 950 سال سے انتظار تھا۔ آسمان کھلنے والا تھا، زمین اپنے سینے سے پانی اگلنے والی تھی، اور تاریخ کا سب سے عظیم طوفان پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لینے والا تھا۔ کشتی تیار ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی ظاہر فرمائی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابل پڑا۔ یہ اللہ کی طرف سے طوفان شروع ہونے کی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنے اہل و عیال میں سے اور ایمان والوں کو سوار کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئی، جانور بھی اللہ کے حکم سے اپنی اپنی جوڑیوں کی صورت میں کشتی میں داخل ہونے لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار پانی کے ساتھ کھول دی۔ صرف آسمان ہی نہیں، زمین بھی اللہ کے حکم سے پانی اگلنے لگی، اور ہم نے زمین سے چشمے پھوڑ دی۔ پھر آسمان اور زمین کا پانی ایک ایسے کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، بارش، ایسی بارش جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ زمین ہر طرف سے پانی اگل رہی تھی، ندیوں نے اپنی حدیں توڑ دی، پہاڑوں کے دامن پانی میں ڈوبنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سرزمین ایک بے کنار سمندر میں تبدیل ہونے لگی۔ اس عظیم طوفان کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی صرف اللہ کی حفاظت سے آگے بڑھ رہی تھی۔ قرآن فرماتا ہے اور وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسے موجوں میں لے کر چل رہی تھی، لیکن ایک دل بہلا دینے والا امتحان ابھی باقی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ابھی کشتی سے باہر کھڑا تھا۔ کیا ایک نبی اپنے بیٹوں کو کبھی اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ جب باپ پکار رہا تھا اور بیٹا پہاڑ پر بھاگ رہا تھا، پھر وہ ایک لمحہ آیا جس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی رشتہ نہیں چلتا۔ طوفان اپنی پوری شدت سے جاری تھا، آسمان مسلسل برس رہا تھا، زمین ہر طرف سے پانی اگل رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ جیسی بلند موجوں کے درمیان اللہ کی حفاظت میں سفر کر رہی تھی۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر ایک ایسی بیٹے پر پڑی جو ابھی تک کشتی سے دور کھڑا تھا۔ ایک باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے محبت اور درد بھرے لہجے میں آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن بیٹے نے اپنے باپ کی نصیحت قبول نہیں کی۔ اس نے غرور سے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوا اس کی جس پر اللہ رحم کرے۔ یہ الفاظ ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک عظیم موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے پھر ایک موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ایک باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو طوفان میں ڈوبتا دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک ہمیشہ کے لیے یاد رہنے والا سبق دیا۔ نجات کا معیار خون کا رشتہ نہیں بلکہ ایمان ہے۔ جب طوفان اپنے اختتام کی طرف بڑھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرا رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً اپنے رب کے حضور جھک گئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میں تیرے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے بات مانگو جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تم مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ طوفان اب اپنے آخری مرحلے میں تھا اور اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ آباد کرنے کا حکم دینے والا تھا۔ ہزاروں جانیں ختم ہو چکی تھی، زمین صرف پانی ہی پانی تھی۔ پھر اللہ نے صرف 2 حکم دی اور پوری دنیا کا منظر بدل گیا۔ آخر کشتی کہاں رکی اور حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر پہلا قدم کب رکھا؟ طوفان اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، زمین پر کفر اور شرک کا دور ختم ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور وہ مومن باقی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے کشتی میں محفوظ رکھا تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کائنات کو حکم دیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان رک جا۔ بس اللہ کا حکم ہوا اور ہر چیز بدل گئی۔ زمین نے پانی حذف کرنا شروع کر دیا، آسمان سے بارش رک گئی تو پانی لہریں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور پانی اترنے لگا۔ پھر قرآن فرماتا ہے، پانی کم ہو گیا، اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا اور کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔
یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ طوفان ختم ہو چکا تھا لیکن دنیا بدل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، ہمارے طرف سے سلامتی، برکتوں اور رحمت کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو تمہارے ساتھ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کشتی سے باہر نکلے۔ انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ ان کی نجات صرف اللہ کے حکم سے ملی تھی۔ آج زمین پر موجود ہر انسان انہیں بچ جانے والے مومنوں کی نسل سے ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم قرار دیا کہ ان کی طوفان کے بعد انسانیت کا آغاز دوبارہ انہی کی نسل سے ہوا۔ یہ مفہوم بعض اہل علم کے بیان میں آتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور اہم واقعہ باقی تھا، ایک ایسا واقعہ جو قیامت تک انسانوں کو ایک عظیم سبق دیتا رہے گا۔ 950 سال کی دعوت، تاریخ کا سب سے بڑا طوفان، اور پھر ایک دن اللہ کے عظیم رسول حضرت نوح علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کا وقت بھی آ پہنچا، مگر جاتے جاتے انہوں نے اپنے اولاد کو ایسا پیغام دیا جو قیامت تک ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ طوفان ختم ہو چکا تھا، زمین دوبارہ آباد ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے بچ جانے والے اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور توحید کا پیغام عام کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے اولاد کو بار بار یہی نصیحت کی، اللہ کو ایک مانو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، اور پھر اللہ کے عظیم رسول کی دنیاوی زندگی اپنی اختتام کے قریب پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کی آخری نصیحت کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تعمیر رکھنا، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا، اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا، کیونکہ یہی ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے وصیت نہیں تھی، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک ابدی پیغام تھا، توحید، ذکر الہی اور تکبر سے بچنا۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے جا ملے، انہوں نے ایک طویل زندگی گزاری، 950 سال تک مسلسل دعوت دی، بے شمار آزمائشیں برداشت کی، اور ثابت کر دیا کہ لا الہ الا اللہ کے راستے میں کامیابی لوگوں کی تعداد سے نہیں بلکہ اخلاص، صبر اور اطاعت سے ملتی ہے۔ آج بھی ہزاروں سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔